قرآن کریم نے اس صورت میں اس مضمون کو اس طرح اٹھایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا بنانے والوں کو محمد رسول اللہ کو متنبہ کرنے کی غرض سے بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے غم کا ذکر فرماتا ہے تجھے ہم نے تنبیہ کے لیے بھیجا ہے تاکہ ان قوموں کو ان کے بد انجام سے ڈرا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں عیسائیت یا غیر مذاہب کے خلاف کسی قسم کے نفرت کا شائبہ بھی ہوتا تو اس خبر کو آپ خوشی سے سنتے اور آپ کا رد عمل یہ ہوتا کہ الحمدللہ میرے خدا نے میرے دشمنوں کی شکست کی اور قطعی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ اس کے برعکس ان آیات کے نزول کے وقت آپ کے دل کی جو گہری غم کی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر فرمائی اور مضمون کو روک کر پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی کیفیت کا ذکر فرما کر آپ کو تسلی دی، اور یہ اظہار یوں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے محمد اس بد انجام کی خبر سے کیا تو اتنا غم محسوس کرے گا کہ اپنے جان کو ہلاک کر لے گا؟ ایک حیرت انگیز بات ہے جس کا دوسرے صحیفوں میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی قوم کی ہلاکت کی خبر دی جا رہی ہے جو شرک میں آگے بڑھ گئی اور جس کے بد انجام کی تفصیل محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ ابھی وہ تفصیل پوری طرح واضح نہیں ہوئی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کسی خوشی کے سمندر میں غوطے نہیں لگاتا، بلکہ غم کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور مضمون کو روک کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، کیا تو ان کی ہلاکت کی خبر سے جو تیری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے اور بد انجام کو پہنچیں گے، اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لے گا؟ ایسا نہ کر۔ اور پھر یہ کہہ کر ایک اور تسکین بخش مضمون شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ان قوموں کے نیک آغاز کا ذکر۔ فرمایا یہ ہمیشہ سے بد نہیں ہیں، ہمیشہ سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ آغاز میں ان میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے توحید کی خاطر عظیم الشان قربانیاں کی ہیں، اور وہ اصحاب کہف ہیں۔ انہوں نے سطح زمین کی زندگی کو ترک کر کے غاروں میں پناہ لینے کو زیادہ پسند کر لیا، کیونکہ سطح زمین پر شرک غالب تھا اور وہ اپنی توحید کو بچانا چاہتے تھے۔ اس لیے توحید کے نتیجے میں ان سے جو دشمنیاں مول لی گئیں، ان کے لیے زمین کی سطح پر بسنا بسا اوقات ناممکن ہو گیا، اور وہ اپنے ایمان اور توحید کی حفاظت کی خاطر غاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اور ان کا بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ ذکر ہے جو اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ سطح زمین پر جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ آزمائش کے لیے ہیں، اور وہ لوگ جو شرک کے باوجود نعمتوں سے نوازے جا رہے ہیں ان کے متعلق کوئی دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ یہ آزمائش کے لیے ہے کہ دیکھیں وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت طرز کلام ہے۔ اصحاب کہف کے ذکر سے پہلے زمین کی سطح کی رونقوں کا ذکر فرما دیا، اور فرمایا کہ ہم نے کچھ لوگ ہیں جن کو بہت عظیم ترقیات عطا فرمانی ہیں اور فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ خوبصورت بنا دیا جائے گا، اور بہت ہی دلکش صورت میں دنیا ان پر ظاہر کی جائے گی، یہاں تک کہ یہ اس دنیا کی محبت میں اور اس کے عشق میں غرق ہو جائیں گے اور سرتاپا اسی کے ہو رہیں گے، اور بھول جائیں گے کہ یہ تو ان کے لیے آزمائش تھی، اور یہ بھی بھول جائیں گے کہ ان کا آغاز بہت نیک تھا۔ ان کے آباء و اجداد میں ایسے عظیم خدا کے توحید پرست بندے تھے کہ انہوں نے دنیا کی زینتوں کو ترک کر دیا اور سطح زمین کو ترک کرتے ہوئے
جانوروں کی طرح غاروں میں پناہ لینے کو زیادہ قبول کر لیا۔ یہ جو مضمون ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کا بہت کم علم اہل عرب کو تھا، کیونکہ اکثر غاریں جن میں عیسائی توحید پرست پناہ لیا کرتے تھے وہ دنیا کے علم سے غائب تھیں، اگرچہ موجود تھیں، ان پر کوئی تحقیق نہیں ہوئی تھی، اور بہت کثرت سے وہ ایسی غاریں ہیں جو اس زمانے میں، جو پچھلی 1-2 صدیوں میں دریافت ہوئی ہیں، اور مزید ان کے اوپر تحقیقات جاری ہے۔ اور جتنی تحقیقات آگے بڑھ رہی ہے، قرآن کریم کے اس دعوے کی صداقت کے مزید ثبوت مہیا ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ان غاروں میں پناہ گزین تھے وہ توحید پرست تھے، اور ان کا تثلیث سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہاں تک توحید کے آثار ان غاروں میں مل رہے ہیں کہ عیسائی محققین کی دنیا اور یہودی محققین کی دنیا 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ عیسائی لوگ تھے ہی نہیں، بلکہ وہ موحدین تھے جن کو عیسیین کہا جاتا ہے، جن کا تعلق، جن سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی تعلق تھا، اور وہ اس فرقے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے ان کے نزدیک، اور قرآن کے نزدیک وہ وقت کے نبی تھے۔ تو یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان غاروں کے اندر سے جو چیزیں دریافت ہو رہی ہیں ان کا تعلق 200 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر 100-200 سال بعد تک کے زمانے سے ہو۔ لیکن یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ان مرقومات میں جن کا ان غاروں سے تعلق ہے، کسی قسم کا تثلیث کا کوئی دور کا شائبہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مرد صادق کی بات کی جا رہی ہے، ایک ایسا شخص جو خدا کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوا، اور پھر اس مرد صادق کے ذکر کے ساتھ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مسیح کے زمانے پر زیادہ اطلاق پاتی ہیں بنسبت اس کے کہ مسیح سے پہلے کے زمانے کی باتیں ہوں۔ پھر یہ بھی ایک بہت اہم بات ان غاروں سے دریافت ہوئی ہے کہ وہ لوگ خوف زدہ تھے اور کچھ بچانے کی خاطر اپنے تبرکات کو مختلف صورتوں میں محفوظ کرنے کے لیے غاروں میں دفناتے چلے جا رہے تھے۔ جہاں خود پناہ لیتے تھے وہاں ان تبرکات کو بھی محفوظ کرتے تھے، اور ایسا کوئی دور مسیح سے پہلے یہودیت پر نہیں گزرا کہ ان کو اپنے تبرکات چھپانے کے لیے غاروں میں پناہ لینی پڑے۔ کوئی عہد نامہ قدیم وہاں سے دریافت نہیں ہوا، بلکہ اشارتاً جو بھی ذکر ملتے ہیں وہ عیسائیت ہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بس قرآن کریم کا یہ بیان کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخاطب کیے بغیر شروع سے عبد کے نام کی بات ہو رہی ہے، مگر آن حضرت ہی مخاطب ہیں اور پیش نظر ہیں کہ تو ان لوگوں کے انجام سے جو اپنے دل کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، گہرے غم میں مبتلا ہو گیا ہے، ہم تجھے کچھ اچھی خبریں بھی سناتے ہیں جو تیرے دل کو ڈھارس بخشیں گی، کیونکہ تو توحید کا عاشق ہے۔ یہی عیسائی لوگ آغاز میں توحید کی خاطر انتہائی قربانی دینے والے لوگ تھے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا قرآن کریم فرماتا ہے تمام دنیا کی زینتوں کو چھوڑ کر وہ غاروں کے بھیانک اندھیروں میں رہنا اپنے لیے زیادہ پسند کرنے لگے، کیونکہ اس میں ان اندھیروں میں بسر ہوتے ہوئے وہ توحید کی روشنی سے منسلک رہ سکتے تھے، اور باہر کی روشنی میں ان کو اندھیرا دکھائی دیتا تھا کیونکہ ہر طرف شرک تھا۔ بس اس اشارے کے پیش نظر جو قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے، میں نے ایک احمدی مخلصین نوجوانوں کی ایک ریسرچ کی ٹیم بنائی ہے کہ وہ ان غاروں سے دریافت ہونے والے تمام صحیفوں کا مطالعہ کرنے کی اہلیت پیدا کریں، اور جو کچھ بھی ان پر لکھا گیا ہے ان پر غور کریں اور صحیح نتائج اخذ کریں جو قرآن کی روشنی کے بغیر اخذ ہو نہیں سکتے۔ ایک اور اہم بات
جو اصحاب کہف کے ذکر میں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے وہ اصحاب الرقیم فرمایا ہے. فرمایا ہے اصحاب الکہف والرقیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کہ اے محمد کیا تو حیرت میں مبتلا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے غاروں میں پناہ لی اور وہ اصحاب الرقیم تھے. اصحاب الرقیم کا چونکہ کوئی بھی ذکر ایک قرآن کریم کے نزول کے لمبے عرصے بعد تک بھی غاروں کے تعلق میں معلوم نہیں تھا، اس لیے مفسرین نے رقیم سے یہ معنی لیا. رقیم کا ایک معنی ہوتا ہے کتبہ، جس پر کچھ لکھا ہو، اور اصحاب الرقیم کا ایک مطلب ہے تحریروں والے لوگ، لکھنے والے لوگ. تو چونکہ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ غاروں سے کچھ تحریریں دریافت ہوں گی، اس لیے انہوں نے اپنی تفسیروں میں صرف اس حد تک ترجمہ کیا کہ ان کی غاروں پر گویا کچھ کتبے تھے، ان پر کچھ لکھا ہوا تھا. حالانکہ قرآن کریم ان سب کو اصحاب الرقیم فرما رہا ہے. غاروں میں ان لوگوں نے پناہ لی ہے جنہوں نے کچھ صحیفے ان غاروں میں چھوڑے ہیں یا وہ صحیفے لے کر ان غاروں میں داخل ہوئے ہیں. اور آج کے زمانے میں یہ حیرت انگیز دریافت ہوئی ہے کہ وادی قمران میں ایک نہیں 20 ایسی غاریں ہیں جہاں سے یہ صحیفے دریافت ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور بہت سے سائنسدان جو پرانے صحیفوں کو پڑھنے کے ماہر ہیں وہ ان تحریروں کو پڑھ کر مختلف اندازے لگا رہے ہیں. لیکن قرآن کے حوالے سے، قرآن کی عطا کردہ روشنی سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں احمدی اسکالرز کی ضرورت ہے جو وہ زبانیں سیکھیں، وہ علم سیکھیں جن سے براہ راست ان صحیفوں کا مطالعہ کر سکیں اور محض لوگوں کی رائے زنی کو نشان منزل نہ سمجھیں بلکہ منزل کا کھوج خود لگائیں. کیونکہ بسا اوقات قرآن کی روشنی کے بغیر انسان غلط اور متضاد نتائج نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہی کیفیت ہے جو ان صحیفوں کے تعلق میں آج ہمیں دنیا میں دکھائی دے رہی ہے. امریکہ میں بھی میں نے اس قسم کی ریسرچ کے لیے ہدایت کی تھی، اور امریکہ میں کسی حد تک کام ہوا، اور 2 مختلف الخیال، 2 مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، متضاد نتائج نکالنے والے علماء سے انہوں نے رابطے کیے. لیکن یہ تحقیق ابھی بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہے. اس لیے اگرچہ میں اس مضمون کو ایک اور رنگ میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، مگر ضمناً میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ شمالی امریکہ کے دونوں ممالک کے نوجوان، خواہ وہ کینیڈا سے تعلق رکھتے ہوں یا امریکہ سے تعلق رکھتے ہوں، جن کو بھی اللہ نے علمی ذوق شوق عطا فرمایا ہے، وہ اس مضمون پر براہ راست تحقیق کریں. وہ زبانیں سیکھنا جن کو وہ پڑھ کر براہ راست استفادہ کر سکیں ایک وقت طلب چیز ہے. اس میں بہت لمبی محنت، مطالعے اور کئی سالوں کی محنت کی ضرورت ہے.